من جودك الدنيا وطهرها ومن علومك علم اللوح والقلم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توحید و رسالت کے داعی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. توحید و رسالت کے داعی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. دین اسلام کے شیدائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. یہ آج نہیں ہے باطل سے ٹکراؤ کی پہلو تدبیریں. یہ آج نہیں ہے باطل سے ٹکراؤ کی پہلو تدبیریں. کربل کی منزل کے راہی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. ہم ہی سے گلشن مہکے تھے, ہم ہی سے کلیاں چٹکی تھیں. حالات کی آنکھ کی بینائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. ہر دور میں ہم نے دھرتی سے ظلمت کے داغ مٹائے ہیں. ہر دور میں ہم نے دھرتی سے ظلمت کے داغ مٹائے ہیں. تاریخ کی واضح اچھائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. وہ دیکھ لو شیخ احمد کو, وہ دیکھ لو اعلیٰ حضرت کو, اس دیس کے کامل اصلاحی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. ناموس نبی پہ مر مٹنا یہ ازل سے ہے دستور اپنا. ناموس نبی پہ مر مٹنا یہ ازل سے ہے دستور اپنا. غازی ممتاز سے سودائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. بن اذن نہیں کچھ ہو سکتا, ہو اذن تو بندہ بھی داتا. یہ آج کا موضوع ہے. بن اذن نہیں کچھ ہو سکتا, ہو اذن تو بندہ بھی داتا. توحید کی کامل آگاہی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. جو تم نے دھوم مچائی ہے یہ فکر رضا سے آئی ہے. اے آصف صدق کی گویائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ واتم برہانہ وعال مشانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پرنور شافع یوم النشور دستگیر جہان سید سرورا حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار پر انوار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل قدر سامعین محتشم, اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعہ المبارک کے عظیم لمحات میں آپ اور میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث کیوں کہا جاتا ہے.
ابلاغ و تبلیغ اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ فرمانی ہے آپ احباب نے، اور پہلے ہم قرآن مجید برہان رشید سے اس بات کو واضح کریں گے کہ کیا اللہ عز و جل کے علاوہ بھی کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو سامعین محتشم، یہ ایک جملہ خلاصے کے طور پہ پہلے ہی پیش کر دیتا ہوں کہ رب ذوالجلال کے حکم سے رب ذوالجلال کے بندے بندوں کے مددگار بن جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کے بندے رب ذوالجلال کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کی عطا سے بندوں کے حامی بھی ہوتے ہیں، مددگار بھی ہوتے ہیں، مشکل کشا بھی ہوتے ہیں، حاجت روا بھی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید برہان رشید میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام، اللہ رب العزت کے کلیم موسیٰ علیہ السلام، آپ ایک دن اپنے ہاتھ میں اپنا عصا پکڑے ہوئے تھے اور کوہ طور پہ تھے۔ کہاں؟ کوہ طور پہ، طور پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے رب ذوالجلال کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا وما دل کا بیا بینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وما دل کا بیا بینی کا، یہ جو دل کا ہے نا، دل کا، یہ اس میں اشارہ ہے۔ کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، میں کہوں گا یہ ایک ڈائری ہے، ایک کاپی ہے۔ تو ایسے ہی خالق کائنات جل وعلا نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ رب ذوالجلال جانتا بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، مگر پھر بھی پوچھ رہا ہے اے موسیٰ علیہ السلام بتاؤ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اشارہ بھی کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر یہ پہاڑ میں اس پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تو بھی دیکھ لے گا، اور اگر یہ قائم نہ رہا تو پھر تو بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوئے تو خالق کائنات جل وعلا نے یہ پوچھ لیا کہ اے موسیٰ بتاؤ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا عصائی، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میرا عصا ہے جس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں یہ عصا ایک لکڑی ہے،
اب جنگل کی لکڑیوں نے احتجاج نہیں کیا، جنگل کی لکڑیوں نے ایک تحریک نہیں چلائی، جنگل کی لکڑیوں نے اس لکڑی کے خلاف نہ احتجاج کیا، نہ تحریک چلائی، نہ کوئی دھرنا دیا، نہ اس لکڑی کے خلاف کوئی بات کی، کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ اے لکڑی، ہم بھی تو لکڑیاں ہیں، اے لکڑی تو اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی ہے مگر ہے تو ہماری طرح کی۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ تو بھی ہماری طرح کی ہے، ہم بھی تیری طرح کی ہے۔ نہیں، لکڑیوں کو پتا ہے نسبت نبی حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی ہے، اللہ کے نبی کا ہاتھ لگا ہے، تو اب یہ لکڑی باقی لکڑیوں جیسی نہیں رہی۔ توجہ فرمانا، یہ لکڑی باقی لکڑیوں کی طرح لکڑی نہیں رہی، اگرچہ دکھنے میں لکڑی ہی نظر آتی ہے، مگر اس لکڑی کا یہ کمال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ یہ نہیں کہ بڑا لمبا ہو، نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قد مبارک سے وہ چھوٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جتنی بھی اونچی درخت کے پتے ہو اسی سے جھاڑتے ہیں۔ وہ لکڑی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بڑی بھی ہو جاتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس سے بکریاں بھی چراتے ہیں، بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتے ہیں۔ اگر قوم پانی مانگے تو موسیٰ علیہ السلام اسی کو پتھر پہ مارتے ہیں، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے لکڑی، توجہ فرمانا۔ اور اگر قوم کہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور فرعون کا لشکر ہمارے پیچھے آ گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اے موسیٰ، اسی کو آپ دریا کی سطح پہ مارو، رستے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی لکڑی اگر فرعون جادوگروں کو بلائے اور جادوگر میدان میں رسیاں پھینک دے، وہ سانپ بن جائے، تو خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے اے میرے کلیم علیہ السلام، آپ بھی اپنی لکڑی کو اس میدان میں ڈال دیں، سبحان اللہ، اس کو میدان میں رکھیں تو صحیح، یہ ان سے بڑا اژدہا بن جائے گا۔ اب وہ ہو کے لکڑی سانپ والا کام کر رہی ہے، ہو کے لکڑی وہ رستے بنا رہی ہے، ہو کے لکڑی وہ چشمے جاری کر رہی ہے، ہو کے لکڑی اونچے اونچے درختوں سے پتے جھاڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال کی تجلی اس لکڑی پہ پڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال کی تجلی، توجہ فرمانا میرے لفظوں پہ، رب ذوالجلال کی ایک تجلی جو پہاڑ پہ پڑی تھی، وہی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی پہ پڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ لکڑی ہے لکڑی، مگر کام بڑے بڑے کر کے دکھا رہی ہے کہ وہ جو ہزاروں سانپ میدان میں چل پھر رہے تھے، ان ہزاروں کو وہ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی نگل گئی، سب کو کھا گئی، ہڑپ کر گئی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا ہے، لکڑی ہے، تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں لکڑیوں نے احتجاج نہیں کیا، لکڑیوں نے اس کے خلاف تحریک نہیں چلائی، لکڑیوں نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ خالق کائنات کی عطا سمجھا۔ جنگل کی لکڑیاں چپ ہیں، اس لیے کہ رب جسے نوازے، رب جسے عطا فرمائے، رب جس کو مقام و مرتبہ دے دے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر لکڑیاں احتجاج کرتی ہیں لکڑی کے خلاف، تو وہ لکڑی کے خلاف نہیں، اللہ کے خلاف ہے۔ توجہ فرمانا،
اور ایسے ہی دوسری بات یہ بھی قرآن میں ہے، خالق کائنات جل وعلا کا یہ قرآن ہے جس میں یہ نامہ پارا ہے، اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا، کس سے؟ فرشتوں سے حکم دیا میدان بدر میں کہ اے فرشتوں جاؤ، اے فرشتوں جاؤ، جا کے تم میدان بدر میں میرے محبوب کے غلاموں کو ثابت قدم رکھنا، میرے محبوب کے غلاموں کو ثابت قدم رکھنا، ان کو ڈگمگانے نہیں دینا، ڈولنے نہیں دینا، ان کے ذہن میں کوئی ڈر نہ آنے دینا، ان کو ثابت قدم رکھنا۔ فرشتوں جاؤ، اور ساتھ فرمایا انی معکم، فرشتوں تم بھی جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، سبحان اللہ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ رب الجلال کا قرآن ہے، خالق کائنات جل وعلا نے یہ فرشتوں سے حکم فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کی بات فرما لے تاکہ ایمان میں بھی پختگی آ جائے، رب کا قرآن سنیں گے تو یہ وہ کلمات طیبات ہیں جو رب ذوالجلال نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی، اور یہی کلمات طیبات ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور محبوب علیہ السلام نے امت کو عطا فرمائی۔ کیا کلمات ہیں؟ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اے فرشتوں، اے محبوب علیہ السلام یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں سے فرما رہا تھا، فرشتوں کو وحی بھیج رہا تھا، کس بات کی؟ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب اللہ چاہتا تو خود ثابت قدم رکھ سکتا تھا، اللہ چاہتا تو خود ثابت قدم رکھ سکتا تھا، مگر کس سے فرما رہا ہے؟ فرشتوں سے، کہ فرشتوں جاؤ تم جا کے میرے بندوں کو بدر میں جو میرے محبوب کے غلام ہیں انہیں ثابت قدم رکھو، ثابت قدم رکھو۔ اور پھر دوسری طرف کیا ہے؟ توجہ فرمانا، دوسری طرف یہ ہے کہ خالق کائنات جل وعلا اگر چاہتا تو دشمن مکہ سے آتا ہی نہ، وہاں ہی رب کن فرماتا تو مر جاتے۔ اگر آئے ہیں تو میدان بدر میں لڑائی کرنے سے پہلے ہی رب کن فرما کے ان کو مار دیتا، رب خود مار دیتا۔ خالق کائنات جل وعلا نے انہیں ڈائریکٹ نہیں مارا، دشمنان اسلام کو ڈائریکٹ نہیں مارا، بغیر واسطے کے نہیں مارا۔ اللہ عز و جل نے یہ اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، کس کی؟ اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور فرشتوں کو بھیج کے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ یہی حاجت روائی ہے، یہی مشکل کشائی ہے، اسی کو تو حاجت روائی مدد کرنا کہتے ہیں، مشکل کشائی مشکل کو دور کرنا کہتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، خالق کائنات جل وعلا چاہتا تو خود بھی سب کچھ کر سکتا تھا، اور سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم جو 26واں پارہ ہے اس میں رب ذوالجلال ایمان والوں کو کیا حکم دیتا ہے؟ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
تم اللہ کی، ویسے معنی یہ ہے اللہ کی مدد، لیکن بزرگان دین نے، مترجمین نے، مفسرین نے اور محبین نے، عاشقین نے یہی ترجمہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی مدد، وہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کے دین کی مدد۔ فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو خالق کائنات جل وعلا تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور رب ذوالجلال تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اللہ عز و جل تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب ثابت قدم رکھنا شان کس کی ہے جی؟ سارے بول رہے ہیں جی، احباب یہ بزرگ بول رہے ہیں، ثابت قدم رکھنا شان کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ خالق کائنات جل وعلا کے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمان کی آیت نمبر 7 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا، ثابت قدم بھی رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ثابت قدم رکھنا شان ہے اللہ کی۔ بدر میں بھی رکھ سکتا تھا مگر بدر میں یہ ڈیوٹی فرشتوں کو عطا فرما دی، بدر میں یہ ڈیوٹی فرشتوں کو عطا فرما دی۔ اور یہ جو اعتراض ہوا کہ غوث کو غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے، اب غوث کا معنی ہے مدد کرنا، مدد کرنے والا، غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا، مدد کرنے والا۔ اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس انداز میں مدد کرتے ہیں؟ آپ کا ایک لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، اور آپ کیسے مددگار ہیں، کیسے محبوب علیہ السلام کی امت کے خیر خواہ ہیں، امت کی بھلائی چاہنے والے ہیں، امت کی کس انداز میں آپ نے مدد کی ہے تو وہ کمال کا انداز ہے۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ جس کی آج سوچ کو نجد والے لے کے چل رہے ہیں، جو تصوف کا مخالف تھا، ابن تیمیہ جس نے تصوف کا انکار کیا، مگر جب بات آئی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تو وہ بھی گھٹنے ٹیک گیا، کہنے لگا ان کی کرامتیں، ان کی شانیں، ان کے مقام، ان کے مرتبے اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اگر اس کا ترجمہ کروں تو وہ یہ کہتے ہیں چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بول لگتی۔ سبحان اللہ۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ابن تیمیہ وہ بندہ ہے جس نے تصوف کا انکار کیا، مگر جب بات آئی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تو اس نے اقرار کر لیا، اور اس کا شاگرد ابو بکر عماد نام ہے اس کا، جس کو امام ذہبی نے، اور امام ذہبی جو ہے وہ بھی اس کا شاگرد ہے ابن تیمیہ کا، مگر یہ نقد رجال میں یعنی بندے چیک کرنے کے لحاظ سے اس کی ڈیوٹی لگی ہے کہ اب یہ جو بندہ حدیث آگے پہنچا رہا ہے یہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے یا کمزور ہے، یا یہ موضوع روایت بیان کرتا ہے یا صحیح بیان کرتا ہے یا اصح بیان کرتا ہے یا حسن بیان کرتا ہے، یا یہ کس کیٹیگری کی حدیث کو آگے پہنچاتا ہے۔ یہ سید اعلام النبلاء میں امام ذہبی علی رحمہ نے اس انداز میں 15ویں جلد میں اس بات کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ابو بکر عماد نامی بندہ، توجہ فرمانا، ابو بکر عماد نامی بندہ اس نے کہا کہ مجھے اصول دین میں جو دین کے اصول ہیں، ویسے تو ایک کتاب بھی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کا نام ہی آپ نے رکھا ہے اصول دین، دین کے اصول اس میں بیان کیے ہیں۔ تو وہ بندہ ابو بکر عماد کہنے لگا کہ مجھے دین کے اصول
چیزوں میں ایک بات میں شک آ گیا تو میں کہیں اس شک کو دور کرنے کے لیے جا رہا تھا تو دیکھا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اجتماع ہو رہا ہے, آپ واضح نصیحت فرما رہے ہیں. کہنے لگے کہ میں وہ واضح نصیحت سننے کے لیے میں بھی بیٹھ گیا. میں نے بڑا چرچا سنا ہوا تھا کہ یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ان کا چرچا ہے اور ان کی شان ہے. کہتے ہیں کہ جب میں وہاں بیٹھ گیا, بیٹھے بیٹھے معاملہ یہ ہوا کہ بات فرما رہے تھے. اب جب میں بیٹھا تو انہوں نے اپنا موضوع ہی بدل لیا, موضوع بدل لیا جیسے ہی میں بیٹھا. اب موضوع کیا تھا؟ کہتے میرے دل میں عقیدے کے لحاظ سے ایک ڈاؤٹ آ گیا, ایک شک آ گیا عقیدے کے لحاظ سے کہ یہ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ کیا ہے. تو فرماتے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فوراً اپنے موضوع کو بدلا اور بدلتے ہی فرمانے لگے اعتقادنا اعتقاد السلف والصالحین والصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرمانے لگے کہ ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے اور محبوب کے صحابہ کا عقیدہ ہے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ جو عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. عقیدہ اہل سنت و جماعت یہ لفظ ہے باقاعدہ. فرمایا کہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے. اب اس نے کہا, اس بندے نے کہتا کہ یہ ویسے ہی آپ نے بات کر دی ہے, میرے دل میں خیال تو تھا لیکن کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے متعلق ہی بات کی ہو جو میرے دل میں آئی ہے. اب یہ پھر تو اٹھا گیا. کہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو میری طرف چہرہ کر کے یہ بات کی. دوسری مرتبہ جب آپ نے بات کی نا کہ ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو سلف صالحین کا اور صحابہ کا عقیدہ ہے. کہتے دوسری مرتبہ جب میری طرف چہرہ کیا تو میں نے سمجھا کہ خطیب کبھی یوں دیکھتا ہے, کبھی یوں دیکھتا ہے, کبھی سامنے دیکھتا ہے, اس لیے یہ بھی اس طرف پہلے ادھر دیکھ رہے تھے, اب ادھر دیکھ کے یہ بات بتا رہے ہیں. جب یہ دو باتیں ہوگی میرے دل میں یہ آئی تو کہتے تیسری مرتبہ میرا نام لے کے یہ بات کر دی. سبحان اللہ. اور ساتھ کہنے لگے کہ اب سے پہلے کبھی بھی میری غوث اعظم سے ملاقات نہیں ہوئی, کبھی بھی غوث اعظم سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ پہلی ملاقات تھی اور نہ ہی میرے کسی شاگرد نے آ کے بتایا تھا کہ ہمارے استاد آ رہے ہیں اور آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ملاقات بھی پہلی تھی کہ غوث اعظم نے میرا نام بھی لے لیا. سبحان اللہ. میرا نام لے کے کہا ابو بکر ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو بزرگوں کا عقیدہ ہے, صحابہ کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. اب ساتھ اتنی بات کرتی توجہ فرمانا. غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا. معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والا. غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے زمانہ مبارک میں وہ مدد ہوئی جو کسی اور سے ہو نہ سکی. سبحان اللہ. ایسی مدد ہوئی کہ کسی اور سے وہ مدد ہو نہ سکی, تو اس لیے آپ کو بڑا مددگار کہتے ہیں. غوث اعظم کا معنی ہے بڑا مددگار, بڑا مددگار.
تو آپ فرمانے لگے ابو بکر قم، کھڑا ہو. اس کو فرمانے لگے خطاب میں ہی، فرمانے لگے ابو بکر عمار قم، کھڑا ہو. اب وہ کھڑا ہو گیا. فرمایا اب جا گھر میں، تو اپنے ابا جی کو ڈھونڈ رہا تھا، کافی دنوں سے وہ غائب تھے، جا گھر میں، تیرے ابا جی گھر میں آ گئے ہیں. سبحان اللہ. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے بتایا؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث اعظم خود نہیں کچھ بھی جانتے، رب ذوالجلال کے عطا فرمانے سے سب کچھ جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آخری بات یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کی بھی ہے اور آپ کے مدد فرمانے کی بھی ہے کہ آپ کس طرح امت کی مدد کرتے ہیں. جس بنا پہ آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے بر صغیر کے علاقے سے ایک بندے نے قسم اٹھا لی، ایک بندے نے کہنے لگا کہ میں اب اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ عبادت کرنا چاہتا ہوں جو روئے زمین پہ کوئی بھی بندہ نہ کر رہا ہو. سبحان اللہ. عبادت میں اپنے رب کی کرنا چاہتا ہوں، وہ عبادت کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت، جس وقت میں عبادت کروں تو کوئی بھی اور نہ کر رہا ہو، میں اکیلا ہی ہوں. توجہ فرمانا. اور قسم کیا تھی؟ یہ قسم تھی، اس کے ساتھ اس نے شرط یہ رکھی، کہنے لگا کہ اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں. توجہ فرمانا. کتنی؟ پھر دہرانا. 3 طلاقیں. اس بندے نے کہا، یہ جو لوگ ہیں نا کہتے کہ 1000 بھی دے لو تو کچھ نہیں ہوتا، 2000 بھی دے لو تو کچھ نہیں ہوتا، یہ کل پیدا ہوئے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری زمانہ میں یہ پیداوار نہیں تھی. اس وقت 3 کو 3 ہی سمجھا جاتا تھا اور یہی حد تھی اسلام کی. سبحان اللہ. اور اہل سنت آج بھی 3 کو 3 ہی کہتے ہیں. اور کہتے کہاں سے ہیں؟ رب ذوالجلال کے قرآن سے. یہ بھی ہمارا ادھار ہے. ادھار تو اور بھی بہت زیادہ ہے اہل سنت کے مخالفین پہ، مگر یہ ایک وہ ادھار ہے کہ جس کے لیے ہم بارہا مرتبہ چیلنج بھی کر چکے ہیں. ہے اگر کوئی مائی کا لال اپنے علم پہ گھمنڈ کرنے والا اور اپنے عقیدے کو سچا کہنے والا تو سامنے آئے. یہ 15ویں صدی میں اعلیٰ حضرت کا ادنا سا یہ غلام اور امام جلالی کے در کے ٹکڑے کھانے والا یہ گناہگار بندہ ثابت کرے گا قرآن سے کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو بیوی بندے پہ حرام ہو جاتی ہے. بیوی بندے پہ حرام ہو جاتی ہے. وہ لوٹے پتہ نہیں کہاں سے آگے جو کہتے ہیں کہ 3 سے زیادہ بھی دے لو تو کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ. اور وہ بندہ جو بر صغیر کا تھا اس نے شرط لگا دی، کہنے لگا کہ اگر میں وہ عبادت نہ کر سکوں تو پھر میری بیوی کو 3 طلاقیں. اب علماء عرب کے، عجم کے، ہر ملک کے، ہر شہر کے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اس بندے کی بیوی کو بچایا جائے. یہ طلاق ہونے سے معاملہ رفع دفع کیا جائے، کوئی ایسا یہ رستہ نکالا جائے کہ اس بندے کی بیوی کو طلاق نہ ہو جائے. کوئی کہتا کہ رات 1 بجے 10 نوافل ادا کر لو تو تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. دوسرا کہتا تمہیں پتا ہے کہ روئے زمین پہ کوئی بھی رات 1 بجے 10 نوافل نہ ادا کر رہا ہوگا. تم یقین سے کہہ سکتے ہو؟ کیا کوئی یہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اس وقت یہاں جمعہ ہو رہا ہے تو کسی اور گاؤں میں نہیں ہو رہا، کسی اور شہر میں نہیں ہو رہا؟
کسی اور ملک میں نہیں ہو رہا، روئے زمین کے کسی ایک کونے پہ بھی اب اس وقت جمعہ نہیں ہو رہا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں نہ کہہ سکتا۔ تو اسی طرح یہ مسئلہ چلتا چلتا عرب کے علماء مفتیان تک بھی پہنچا۔ سارے مفتیان کرام سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کبھی کسی لحاظ سے ہی کوئی ہمارے ذہن میں بات آ جائے کہ ہم اس بندے کی بیوی کو طلاق ہونے سے بچا لیں، مگر وہ سارے ناکام رہے، سارے ناکام رہے۔ اب آپ کے بیٹے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت سیدنا عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ مسئلہ ان تک پہنچا تو انہوں نے اپنے ابا جان کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سبحان اللہ، اور بندے بھی ساتھ تھے۔ مسئلہ پیش ہو گیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام بھی دیکھنا اور آپ کی مدد کرنے کا طریقہ بھی دیکھنا کہ آپ کو خالق کائنات نے غوث اعظم کا لقب لوگوں سے دلوایا ہے، اور لوگوں کو میرے ورگے کسی بندے نے نہیں دیا۔ غوث اعظم کے وقت کے جو ولی تھے وہی آپ کو غوث اعظم کہتے تھے، سبحان اللہ۔ تو محبوب الاسلام کے غلاموں، آپ نے فرمایا یہ کوئی مشکل مسئلہ ہے ہی نہیں۔ لوگ کہنے لگے ہم تو عرب عجم پھر آئے، بڑے بڑے مفتیان کرام سے ہم ناکام ہو کے آ گئے، ہمیں اس مسئلے کا حل کسی نے بھی نہیں بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مشکل ہی نہیں، آپ فرماتے ہیں یہ مشکل ہی نہیں، غوث اعظم ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمانے لگے اس بندے کو کعبے لے جاؤ، اس بندے کو بیت اللہ کے قریب لے جاؤ، اور جس جگہ لوگ طواف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مطاف، طواف کرنے کی جگہ۔ فرمایا اب مطاف کو خالی کروا دو۔ توجہ فرمانا، فی البدیع جواب دے رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں تھوڑا ٹائم لیتا ہوں، سوچوں گا یا کتابیں دیکھوں گا پھر میں اس مسئلے کا حل نکالوں گا، نہیں، جاتے ہی فرمایا یہ تو مشکل ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا اسے کعبے لے جاؤ، جب تم وہاں پہنچو گے تو طواف کرنے والوں کو کہنا کہ تم رک جاؤ اور اس بندے سے کہو کہ یہ طواف کرے۔ جب یہ وہاں طواف کر رہا ہوگا تو پوری روئے زمین پہ ایک ہی کعبہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو محبوب الاسلام کے غلاموں، اب غوث اعظم نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی مدد اور کیا ہے کہ ایک بندے کی بیوی کو طلاق ہونے ہی والی تھی کہ آپ نے بچا دی۔ 3 طلاقیں، ایک نہیں ایک دے لے تو گزارا ہو جاتا ہے، 2 بھی یکے بعد دیگرے دے لے تو گزارا ہو جاتا ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، دوسرے پارے میں ہے۔ ہم پڑھیں نہ تو پھر ہماری مرضی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ خالق کائنات جل وعلا نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اور اس بات پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ سنیوں کب جاگو گے؟ یہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے یہ بونے بونے لوگ ہیں جو آپ پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں اور آپ آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے علماء سے نفرت کرتے ہیں۔ کبھی سنا، کبھی دیکھا، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے